اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ اعراف کے اس حصے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ اہم واقعات بیان ہو رہے ہیں، لیکن درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا، آپ سے تعلق کی بنیادیں بیان ہوئیں، اور اب آپ کی رسالت کی جو وسعت ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات کا بیان آئے گا۔ فرمایا کل، اے نبی اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ آپ کی رسالت پورے گلوب کے لیے ہے، آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، یعنی اب آپ رسول کامل ہیں۔ رسالت اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، چونکہ آپ سب انسانوں کی طرف رسول ہیں، لہٰذا یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اب مزید کسی رسول کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول تمام انسان جو قیامت تک آئیں گے، آپ ہی ان کی طرف رسول ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور ان رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان نبی الامی ہیں، الذی یؤمن باللہ، وہ نبی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وکلماتہ، اس اللہ تعالیٰ کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ، اور ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اب دوبارہ تذکرہ شروع ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ واقعات پھر سے بیان ہونا شروع ہوئے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا گروہ تھا، ایک ایسی امت تھی جو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان عادلانہ فیصلے کرتی تھی۔ یعنی پوری کی پوری قوم موسیٰ بگڑی ہوئی نہیں تھی، ان میں ایک اچھا گروہ بھی تھا، اصحاب خیر بھی تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو نسلی اعتبار سے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، نسلی اعتبار سے ان کے 12 قبیلے بنا دیے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اب کچھ ایسے واقعات آ رہے ہیں مختصر جو تفصیل سے سورۃ البقرہ میں آ چکے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تھا۔ صحرائے سینا میں یہ 6 لاکھ افراد تھے، اور
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہماری ضرورت پانی اس کا انتظام کیا جائے۔ فرمایا ہم نے وہی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، انضرب بعصاک الحجر، کہ اپنا عصا مارو پتھر پر، فانبجست من حسنۃ عشرۃ عینا، تو پھوٹ نکلے اس پتھر میں سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی اپنا اپنا چشمہ کہ جس سے اس نے پانی پینا ہے پہچان لیا۔ 2 احسانات ہوئے، ایک تو 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے ایک ہی پتھر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ بڑے پرامن طریقے پر ہر ایک نے پہچان لیا، معین کر لیا کہ میرا چشمہ یہ ہے، میں یعنی ہمارا قبیلہ اس چشمے سے پانی پیے گا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا، 6 لاکھ افراد پر بادل سایہ کرتے رہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا ان پر من اور سلوہ۔ من یہ ایسے شبنم کے قطرے تھے جو جم کر دانوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے، اور اناج کے طور پر بنی اسرائیل ان کو استعمال کرتے تھے۔ اور سلوہ یہ پرندے تھے بٹیر کی طرح کے، جھنڈ کے جھنڈ آتے اور بنی اسرائیل آسانی سے انہیں پکڑ لیتے۔ ویسے من اور سلوہ کے بارے میں اور بھی آ رہا ہے، یہ ایک رائے ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنی ناشکری کی وجہ سے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا بسو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کی فتح ان کے لیے لکھ دی اور کہا کہ یہ شہر تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اس پہ تمہیں فتح حاصل ہو گئی ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جا بسو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس بستی میں سے جہاں سے چاہو تم کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب تم بستی میں داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی میں داخل ہونا جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور جو نیک ہیں ہم انہیں مزید بھی اجر عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو برخلاف اس بات کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ بجائے حطۃ کے کہنا شروع کر دیا حنطۃ حنطۃ حنطۃ، گندم گندم گندم، ہم صحرا میں من و سلوہ کھا کھا کے اکتا چکے ہیں، ہمیں تو اس بستی میں جو گندم پیدا ہوتی ہے ہمیں تو وہ چاہیے۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے بھیجا ان پر آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون، اس ظلم کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد ایک ایسا واقعہ آ رہا ہے کہ جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا، سورۃ المائدہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا۔ اب وہ قصہ اصحاب سبت کا تفصیل سے آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب سے آسمان اور زمین بنائے تو تقویم رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دنوں پر، اور ان 7 دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سید الایام کا درجہ دیا۔ جمعے کے دن کو اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ اور اپنا محبوب دن قرار دیا، اور اسی دن کو اللہ نے مقرر کیا سب کی عبادت کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے کہا کہ ہمیں جمعہ کا نہیں، ہمارے لیے ہفتے کا دن کر دیا جائے۔ تو سورہ نحل کے آخر میں آتا ہے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت کا دن، ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا جنہوں نے اس حوالے سے اختلاف کیا تھا۔ اب ہفتے کے دن کے حوالے سے اللہ نے انہیں پابند کیا کہ تم 6 دن تو دنیا داری کرو، کاروبار کرو،
لیکن 7واں دن تم فارغ کر لو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے۔ جمعے کے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر اور ہفتے کو سورج کے غروب ہونے تک یہ پورے 24 گھنٹے تم نے کوئی دنیا داری نہیں کرنی اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ بڑا مشکل حکم تھا ہمارے لیے، تو اللہ نے بڑی سہولت کر دی ہے کہ بس صرف جمعے کی اذان سے لے کے جمعے کے اختتام تک کا حصہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اس میں ایک اجتماعی عبادت کریں۔ انفرادی عبادت مشکل ہوتی ہے، اجتماعی عبادت آسان ہوتی ہے۔ اب ان کا ایک قبیلہ آباد تھا دریا کے کنارے، ان کی معیشت کا سارا انحصار تھا مچھلیوں کے شکار پر۔ اب یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ اب وہ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے دن ساحل پر دریا کے کنارے کوئی رونق نہیں ہوتی، لوگ نہیں ہوتے جال وغیرہ لے کر ہمیں پکڑنے کے لیے، تو اس روز وہ مچھلیاں بہت زیادہ دریا کے اوپر کی سطح پر آ کر تیرتیں اور اچھل کود بھی کرتیں۔ اب یہ بڑا امتحان ہو گیا اس قبیلے کے لیے۔ وہ دیکھتے کہ یہ مچھلیاں ہمارا دل جلا رہی ہیں، اس طرح سے اچھل کود کر رہی ہیں دریا کی سطح پر، تو اب وہ ایک فتنے میں آ گئے۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن وہ دریا کے کنارے گھڑے کھودتے، دریا سے پانی کا رستہ گھڑوں تک بنا دیتے، پانی بہتا ہوا گھڑوں میں آتا اور ساتھ ہی مچھلیاں بھی آ جاتی، اور جب دیکھتے کہ ایک خاص مقدار میں مچھلیاں جمع ہو گئی ہیں تو پھر راستہ بند کر دیتے تاکہ کوئی مچھلی واپس نہ جا سکے دریا کی طرف، اور اتوار کو جا کے مچھلیاں نکال کر بیچ دیتے۔ تو انہیں ایک گروہ نے منع کیا دوسرے گروہ نے کہ تم یہ حرکت مت کرو، یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، ہیلا کر رہے ہو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک مچھلی نہیں بیچی، ایک پائی ہم نے نہیں کمائی ہفتے کے دن، لیکن یہ ہے کہ جو اصل حکم تھا اللہ کی عبادت کرو وہ بھی تو نہیں کی۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا گروہ درمیان میں تھا، وہ بجائے ہیلا کرنے والوں کو، ہفتے کے قانون میں غلطی کرنے والوں کو سمجھاتا، اس نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ جو ان کو روک رہے تھے کہ تم کیوں ان کو روکتے ہو، خامخواہی بستی میں ہر روز جھگڑا ہوتا ہے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں سزا دے دے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بستی میں عذاب نازل کیا۔ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ظلم کر رہے تھے، جو ہیلا کر رہے تھے، اور بچایا عذاب سے صرف ان لوگوں کو جو کہ برائی سے روک رہے تھے۔ یہ تفصیل ہے جو اس واقعے کی ہمارے سامنے ان آیات میں آ رہی ہے۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی ان سے اس بستی کا حال پوچھئے جو کہ آباد تھی ایک سمندر کے کنارے۔ ویسے بحر کا لفظ عربی میں دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو بعض مترجمین نے ترجمہ کیا دریا کے کنارے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ لوگ ہفتے کے حکم میں زیادتی کر رہے تھے۔ اِسْتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جبکہ ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھیں ان کے ہفتے کے دن بڑی اچھل کود کرتی ہوئی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا تھا مچھلیاں آتی ہی نہیں تھیں، جال میں لگتی ہی نہیں تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اسی طرح سے ہم نے ان کو آزمایا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو اس ہیلا کرنے والے گروہ کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب برائی سے روکنے والوں نے بہت مؤثر جواب دیا۔ قالو، برائی سے روکنے والوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، ہم ان کو اس لیے روک رہے ہیں تاکہ ہم تمہارے رب کے ہاں جا کے عذر پیش کر سکیں، ہم کہہ سکیں کہ اللہ تیری نافرمانی ہو رہی تھی، تیرے احکامات کے حوالے سے ہیلا کیا جا رہا تھا، لیکن ہم چین سے بیٹھے ہوئے نہیں تھے، ہمارا دل جل رہا تھا اس ہیلے پر، اس نافرمانی پر، اور ہم روک رہے تھے نافرمانی کرنے والوں کو۔
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ کسی وقت ہماری بات اثر کر جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب وہ بھول گئے اس یاد دہانی کو، نصیحت کو جس کے ذریعے انہیں سمجھایا گیا تھا، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچایا صرف ان لوگوں کو جو کہ برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب نے، بما کانوا یفسقون، برے عذاب نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے تھے ان کی نافرمانی، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گروہ تھا تیسرا جو خود تو برائی نہیں کر رہا تھا لیکن برائی سے نہیں روک رہا تھا، اس کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس کی وضاحت قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 116 میں، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو قومیں تم سے پہلے گزری ہیں، نسلیں تم سے پہلے گزری ہیں، ان میں سے کچھ اصحاب خیر ہوتے کہ جو زمین میں فساد مچایا جا رہا تھا اس سے روکتے، سوائے ان میں سے کہ چند کے جن کو ہم نے بچا لیا۔ تو اللہ نے بچایا صرف ان کو جو برائی سے روکتے تھے، جو لوگ خود برائی نہیں کرتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خود غرضی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، اللہ نے جبریل امین کو وحی کیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبریل نے کہا ان فیہا عبدک فلانا لم یاسق طرفۃ عین، اے اللہ ان بستیوں میں تیرا فلاں بندہ بھی تو ہے کہ جس نے کبھی پلک جھپکنے میں تیری نافرمانی نہیں کی۔ تقوی کی معراج، اللہ نے فرمایا اقلب علیہ وعلیہم، بستی کو الٹو اس پر بھی اور باقی لوگوں پر بھی، فإن وجہہ لم یتماءر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی تبدیل نہیں ہوا، میرے احکامات ٹوٹتے رہے اور یہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اپنے آپ کو مانجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے حسی سے، اس خود غرضی سے محفوظ فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو ایک پانی کا جہاز ہے جس کی 2 منزلیں ہیں، اور نیچے کے لوگ بار بار اوپر والوں سے جا کر پانی مانگتے ہیں، اس لیے کہ پانی کا سٹوریج اوپر ہے۔ اوپر والوں کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں تم لوگ بار بار آ کر ہمیں تنگ کرتے ہو۔ تو اب اگر وہ نیچے والے یہ کہیں کہ چلو جی کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، دریا کا پانی اندر آنا شروع ہو جائے گا، اس کو بھر لیں گے، اس کو استعمال کر لیں گے، تو اگر اوپر والوں نے ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہیں روکا تو جب کشتی ڈوبے گی دونوں ڈوبیں گے۔ لہذا برائی سے روکنا فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فریضے کا احساس عطا فرمائے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فلما اتوا عما نہوا عنہ، پھر جب وہ حد سے گزرنے لگے اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ جب پھر بھی باز نہ آئے، اللہ نے برا عذاب دیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سزا کے طور پر ان کی شکلیں بگاڑ کے ان کو بندر بنا دیا۔ اب اس کے بعد روتے رہے، اور جو لوگ منع کرتے تھے برائی سے ان کے قدموں میں گرتے رہے، لیکن اب اللہ کی طرف سے سزا آ چکی تھی، اور 3 دن تک روتے روتے وہ سب کے سب مر گئے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا بنی اسرائیل کے لیے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان پر بھیجتا رہے گا قیامت کے دن تک کے لیے ایسے افراد کو، ایسی قوموں کو، مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جو انہیں دیں گے بدترین عذاب۔ پے بپے عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں بنی اسرائیل پر۔ وقت نصر نے 587 قبل مسیح میں یروشلم پر آ کر تباہی پھیری، 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا،
اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے 3 قبیلے رسوا ہوئے، خیبر کے یہودی رسوا ہوئے، اور اس کے بعد پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں ان کا قتل عام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک بھیجتا رہے گا ان پر ایسی قوتوں کو جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو زمین میں تقسیم کر دیا گروہوں میں۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ نیک بھی تھے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ دوسری طرح کے بھی تھے، یعنی گناہ گار بھی تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا، کبھی نعمتوں کے ذریعے سے نعمتیں دی اور کبھی تکالیف کے ذریعے سے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، نعمت ملے تو شکر کریں، تکلیف آئے پریشانی آئے تو گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ فخلف من بعدہم خلف، تو پھر ان کے پیچھے آئے ایسے ناخلف لوگ، ورثوا الکتاب، جو تورات کے کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، کہ وہ لے لیتے ہیں اس گھٹیا زندگی کا مال و اسباب، مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیں گے یا حق کو چھپائیں گے، اور جو بھی حرام خور ہیں ان کی مرضی کے مطابق بعض و نصیحت کر کے فتویٰ دے کے ان سے اپنا حصہ نذرانہ لیتے رہیں گے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، وہ اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بہت بخشنے والا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اسی طرح کا مال و اسباب اور آئے وہ اس کو بھی لے لیں گے، انہیں کوئی اس کے اوپر ندامت نہیں ہے کہ ہم فتویٰ فروشی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا سودا کر رہے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کے حوالے سے یہ عہد نہیں لیا گیا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے مگر حق، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے کتاب میں اسی چیز کو پڑھا ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو کتاب کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اب ایک اور واقعہ جس کا اشارہ اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات دی تو تورات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد شریعت لیا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل اس عہد کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ اب ڈر گئے کہ یہ ہم پہ پہاڑ گر جائے گا، اب کچھ دقت آری ہوئی، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عہد شریعت کیا۔ وہ عہد شریعت میں کن کن باتوں کا عہد تھا، یہ مضمون آ چکا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ پہاڑ ان پر گرا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو جو بھی میں تمہیں دے رہا ہوں پوری قوت کے ساتھ، یعنی جو بھی میں تم سے عہد لے رہا ہوں اس عہد کی پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ اس عہد کی پابندی کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ بھی اس میں تم سے عہد لیا گیا ہے، جو بھی اس عہد کے کانٹینٹس ہیں، جو بھی اس عہد کے سارے مختلف امور ہیں، ان کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ دنیا میں شریعت پر عمل کرو گے تو دھکے کھانے سے بچو گے، ظلم سے بچو گے، شریعت پر عمل کے ذریعے سے ہی دنیا میں عدل قائم ہوگا۔
اور شریعت پر عمل کرو گے، عہد پر عمل کرو گے، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی اس عہد میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اب عہد الست کا ذکر، جس کا حوالہ اس سے پہلے بار بار آتا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکالا ان کی پیٹھوں سے، آیات متشابہات میں سے ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ بنایا ان کے اوپر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہنا شروع کر دو کہ ہم تو اس عہد سے غافل ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔